بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی آرامکو نے مشرق وسطیٰ کے سب سے قیمتی برانڈ کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ برانڈ فنانس گلوبل 500 نے کمپنی کی قیمت 37.5 ارب ڈالر لگائی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ آرامکو تیل کی صنعت میں چھپی ہوئی ایک دیوہیکل کمپنی ہے۔ یہ ہمیشہ بزنس ٹو بزنس برانڈ کے طور پر جانا جاتا رہا ہے۔ یہ اگلی دہائی میں مزید طاقت حاصل کرتے ہوئے عالمی سٹیج میں شامل ہو جائے گا۔ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کو خطے کا دوسرا سب سے قیمتی برانڈ قرار دیا گیا ہے، جو اس کے تیل کی آئل سیکٹر میں اجارہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ آرامکو نے اپنے برانڈ ویلیو میں 20% کمی کے باوجود اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ سعودی عرب میں برٹش کونسل نے انگریزی کے طلباء کی مدد کے لیے ڈیجیٹل لائبریری قائم کی ہے۔ اس کی بدولت طلباء انٹرنیٹ اور ای بک اور وائس باکس کے ذریعے اپنی انگریزی کی لیاقت یا قابلیت بہتر بنا سکیں گے، اور یہ کام وہ اضافی خرچ کیے بغیر انجام دے سکیں گے۔ انہیں اس لائبریری میں کتابیں، برطانوی اخبارات اور رسائل، شاندار فلمیں، کورس اور تفریحی وسائل مہیا ہوں گے۔ سعودی عرب میں مکہ کے 15 سالہ عماد العمودی نے مسلسل تیسری بار عالمی اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس نے آن لائن بین الاقوامی مقابلے میں روبوٹ پروجیکٹ پیش کیا تھا۔ مقابلے میں شریک دیگر کا تعلق چائنا اور جاپان سے تھا۔ ان کے پاس تجربہ بھی تھا، اس کے باوجود اس کے ڈیزائن کو خوبصورت اور عمدہ تسلیم کیا گیا۔ العمودی نے بتایا کہ اس نے پھل اور سبزیاں کاٹنے والا روبوٹ ڈیزائن کیا ہے۔ اس روبوٹ میں ایک آپریشنل بٹن ہے جو متحرک فولادی سٹینڈ کو حرکت دیتا ہے، جس سے پھل اور سبزیاں کٹنے لگتی ہیں۔ اس روبوٹ کا مقصد ریستورانوں اور باورچی خانوں میں کام کرنے والوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک سرمایہ کار علی خان، جو ایک کیفے ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، کرونا ویکسین لینے والوں کو مفت کافی کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش 1 ماہ کے لیے ہے۔ اس کا مقصد معاشرے میں کرونا ویکسین کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ علی خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پیشکش ہے کہ اگر آپ نے کرونا ویکسین لے لی ہے تو ہمارے یہاں مفت کافی نوش کریں۔ روزانہ 80 کے قریب افراد اس پیشکش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ علی خان کا اس سے قبل لاک ڈاؤن کے موقع پر دبئی کے راشد ہاسپٹل میں اسپیشل کافی ہاؤس قائم کر چکے ہیں، جہاں 4 ماہ تک سپاہیوں، شہری دفاع کے اہلکاروں، ڈاکٹروں اور نرسوں کو مفت کافی کی پیشکش کی جاتی رہی ہے۔ دبئی کے کئی اور ریستوران بھی کورونا ویکسین لگوانے والے صارفین کے لیے رعایتی پیشکشیں کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ٹیکسی رائڈ کمپنی اوبر نے ویکسینیشن مراکز تک ویکسین لگوانے کے لیے جانے اور وہاں سے آنے والوں کے لیے اپنے کرائے میں 25% تک رعایت کی پیشکش کی ہے۔ اوبر کمپنی نے کہا ہے کہ اس کی ایپ کو استعمال کرنے والے صارفین 20 اماراتی درہم واپس لینے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ رعایتی سفری نرخ 20 جنوری سے 8 فروری تک پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ہر عمر کے افراد استفادہ کر سکتے ہیں۔ اوبر کی یہ سروس اس وقت دبئی، شارجہ، ابوظہبی میں پیش کی جا رہی ہے، اور صارفین ان شہروں میں قائم 43 ویکسینیشن مراکز تک جانے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے اوبر کی ایپ کے ذریعے گاڑی بک کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی ریکارڈ 40 منٹ کے اندر مکمل کر لی گئی۔ سعودی ماہرین نے خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی محض 40 منٹ کے اندر مکمل کی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ مسجد الحرم کی انتظامیہ نے خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کے دوران لی گئی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی صفائی کا عمل مسلسل جاری رہے گا۔ دوسری جانب مسجد الحرم کی انتظامیہ نے بتایا کہ 4 اکتوبر 2020 سے 23 جنوری 2021 تک 19,34,000 افراد عمرہ ادا کر چکے ہیں، جبکہ 54,80,000 افراد نے نماز بھی ادا کی۔
سعودی عرب میں ایک سال میں میاں بیوی کی علیحدگی کے واقعہ سے کم و بیش 3.5 ارب ریال سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب میں شادیوں کی ناکامی کی شرح بھی خوفناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ہر 10 میں سے 3 شادیوں کا انجام علیحدگی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ خلیجی عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب میں طلاق کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ ملک میں ہر 1 گھنٹے میں طلاق کے 7 واقعات ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ اس طرح ہر روز 168 جوڑے الگ ہوتے ہیں اور اگر اسے سالانہ بنیادوں پر دیکھا جائے تو یہ 61,320 بنتا ہے۔ اس طرح ہر 10 شادیوں میں سے 3 کا نتیجہ علیحدگی کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے مریضوں کے لیے نئی سروس شروع کی ہے جس میں بیمار افراد گھروں سے ہی ڈاکٹر سے طبی مشورے لے سکیں گے۔ انات اور صحتی ایپس کے ذریعے فراہم کی جانے والی ورچوئل سروس ان مریضوں کے لیے نہایت ہی کارآمد ہوگی جس کی صحت خراب ہو اور وہ فوری طور پر آسانی سے طبی مشورے حاصل کر سکیں گے۔ آن لائن سروس کے ذریعے ہسپتالوں اور کلینکس پر مریضوں کا بوجھ کم ہو سکے گا، جبکہ اس طریقے سے کورونا کے ہسپتالوں سے پھیلاؤ کے خطرے سے بھی نپٹا جا سکے گا۔ سعودی حکومت نے بتایا ہے کہ سہ ماہی کے دوران 81,900 سعودی ملازم کم ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں سعودی ملازمین کی تعداد 3.25 ملین ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے باعث سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ متاثر ہوئی ہے۔ 2,57,000 سعودی لیبر مارکیٹ سے نکل چکے ہیں، جبکہ دکانوں پر بیشتر غیر ملکی ہی نظر آ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ 2,57,000 غیر ملکی نکل گئے ہیں اور سعودی ملازمین کی تعداد میں 81,000 کی کمی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زائد اسامیاں کہاں گئیں؟ سعودی عرب میں ایک چھوٹے بچے کی ماں کی درخواست پر عدالت نے ایک ہی دن میں سماعت مکمل کر کے فیصلہ سنا دیا۔ ریاض میں عدالت میں ایک خاتون نے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ ان کا بچہ شوہر نے چھین لیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کی اور ایک ہی دن میں فیصلہ سناتے ہوئے بچے کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ ماں بچے کی دیکھ بھال کی زیادہ حقدار ہے۔ عدالت نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بچے کو باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ ضرورت ہے۔ باپ اپنے بچے کو اس کی ماں سے چھیننے کا مجاز نہیں ہے۔ عدالت نے ماں کو یہ بھی سہولت دی ہے کہ وہ بچے سے متعلق دیگر کارروائیاں مقامی اداروں سے مکمل کروا سکتی ہے، جس کے لیے شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دبئی کے ریستورانوں نے ایسے صارفین کے لیے 10 سے 20% رعایت دینے کی پیشکش کی ہے جو کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ دبئی کے 3 بڑے ریسٹورنٹس نے اپنے ایسے صارفین کے لیے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے جو کورونا ویکسین کی پہلی یا دوسری خوراک بھی لگوا چکے ہیں۔ کورونا ویکسین کا پہلا ٹیکہ لگوانے کے بعد ریسٹورنٹ آنے والے شہریوں کو قیمتوں میں 10% تک رعایت دی جائے گی۔ اسی طرح دوسرا ٹیکہ لگوا کر کورس مکمل کرنے والے صارفین کو 20% تک رعایت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان ریسٹورنٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر ان رعایتوں کو محبتیں پھیلائیں اور رونا نہیں کے سلوگن کے ساتھ متعارف کروایا ہے۔ صارفین کو رعایت حاصل کرنے کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔